نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ عبسہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اور اتفاق یہ تھا کہ قریش کے بہت سارے سردار جو ہے اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دین کی دعوت پہنچا رہے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن مکتوم چونکہ نابینا تھے، انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیے دین کے بارے میں، یا قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح یکدم سے آ جانا یعنی کوئی معمولی سا ناگوار گزرا، اور جس طرح کہ قرآن مجید نے کہا کہ عبسہ تیوری چڑھائی وتولی منہ پھیر لیا، یعنی تھوڑی سی آپ نے ناگواری کا احساس فرمایا۔ تو اس ناگواری پر برتنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ اصل میں جو لوگ جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں، جو پہلے ہی تزکیہ چاہتے ہیں اور جن کا تزکیہ ہو بھی چکا ہے، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کی طرف پہلے توجہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ جماعت والے کہ ایک ہوتا ہے پیٹ کا بچہ اور ایک ہوتا ہے گود کا بچہ، تو کون زیادہ توجہ کا مستحق ہے؟ تو ظاہر گود کا جو بچہ ہے وہی زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ تھی، لیکن چونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی، جو تڑپ تھی، اور آپ کی جو چاہت تھی، جو لگن تھی کہ کاش جو ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائے، اور خاص طور پر اگر بڑے سردار ہو جائیں گے تو پورے معاشرے پر اثر پڑے گا اور باقی لوگوں کا مسلمان ہونا آسان ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ ذہن میں غالباً یہ خیال تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں، یہ تو بعد میں بھی ان کی بات کی وضاحت ہو سکتی ہے، ان کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک موقع ملا ہے قریش کے سرداروں تک بات پہنچانے کا۔ تو یہ اگر بعد میں پوچھ لیتے عبداللہ تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بہر اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ تو اس پس منظر میں کے اندر اس سورہ کو دیکھیے، اب دیکھتے ہیں ہم اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا کہ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا آپ کے مجلس میں، اس کی مجلس میں آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھر جاتا تو اس کا تزکیہ ہو جاتا۔ اب دیکھیے پہلی دو آیات میں صیغہ غائب کے اندر بات کی جا رہی ہے، تھرڈ پرسن میں بات کی جا رہی ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ناگواری نہ ہو۔ اور پھر دو آیتوں کے بعد یہ فوراً جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب ہو گیا ہے کہ شاید پھر حضور کو زیادہ احساس نہ ہو مجھے خطاب کیوں نہیں کیا جا رہا، بات مجھے براہ راست بات کیوں نہیں سنائی جا رہی۔ او یذکر فتنفع ذکرہ، شاید وہ نصیحت سنتا اور اس کی نصیحت کام بھی آ جاتی۔
اما من استغنا، یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں، فانت لہ تصدی، اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر یہ نہ سدھریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا نا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ کو ان کو منوانا نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جبکہ حالت یہ ہے کہ جو شوق سے آپ کی طرف دوڑ کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے قرآن مجید، فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہا اس یاد دہانی کو حاصل کرے، اور یہ کوئی یاد دہانی معمولی تھوڑا ہے قرآن مجید، فی صحف مکرمہ، یہ تو بڑے ہی ادب کے لائق صحیفوں کے اندر موجود ہے، یعنی لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بڑے بلند اور بڑے ہی پاکیزہ اچھوتے صحیفوں میں، بِأَیْدِی سفرۃ کرام بررہ، بڑے ہی معزز وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، یعنی اس قدر اہتمام ہے اس قرآن مجید کے بارے میں جو دیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بے پرواہی برتتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو نہ سنیں۔ یعنی قرآن مجید کو ایسا کلام نہیں ہے کہ اس کو لوگوں پر پھینکا جائے، لوگ اس کے محتاج ہیں، نہ کہ یہ کلام جو ہے لوگوں کو محتاج ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس سے بڑا اہم سبق ہمارے لیے ملتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں استغنا کا رویہ، لاپرواہ بے پرواہی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اپنی ہدایت کے دروازے اسی کے لیے کھولے گا جو محتاج بن کے قرآن مجید کی طرف آئے گا، اور جو محتاج نہیں بنے گا تو قرآن مجید کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے اس کے سننے کی طرف مائل نہ ہو تو اس کی طرف جو ہے وہ یہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ اکثر بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کو بتایا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عتاب ہوا ہے، تنبیہ کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کا خاص اکرام فرماتے، اور 2-3 بار مدینہ منورہ میں اپنی غیر حاضری میں ان کو مدینہ کا امیر بھی آپ نے مقرر کیا۔ لیکن اس کے بارے میں عبس وتولی اور ان جاءہ الاعمی کے بارے میں جو بڑی خوبصورت ایک تعویل کی ہے بر صغیر کے ایک معروف عالم دین مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی نے، وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عتاب جو ہے، یہ تنبیہ جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، یہ تنبیہ بھی اصل میں انہی کے لیے، قریش کے جو مغرور سردار ہیں، یہ تنبیہ بھی اصل میں انہی کے لیے ہے۔ بات حضور کی ہے، کہا حضور کو گیا ہے، لیکن سنایا اصل میں ان کو گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی چرواہا ہو جس کے پاس بکریوں کا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہو، اور وہ ان کو چراگاہ کے اندر چرا رہا ہو، اور 1 یا 2 بھیڑیں جو ہیں اس ریوڑ سے الگ ہو کر دور کہیں چلے جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، اور چرواہا ان کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ ان بھیڑوں کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں، جنگل سے ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ ان کو پانے کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے، اور اپنے جو باقی جو ریوڑ ہے، باقی جو بھیڑیں ہیں، ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور آخر جب ان بھیڑوں کو تلاش کر کے واپس آتا ہے تو آقا جو ہے، ان بھیڑوں کا مالک جو ہے، وہ چرواہے کو ملامت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم خامخواہ ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے تم ہلکان ہوئے، ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے تم نے یہ اتنا وقت ضائع کیا، اس کو چھوڑ دیتے، اس کو بھیڑ یہ کھا جاتا، مر جاتی، ختم ہو جاتی، جہنم میں جاتی، اسی لائق تھی یہ۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ باتیں وہ کہہ رہا ہے تو بتائیں کہ یہ عتاب جو ہے، یہ تنبیہ کس پر ہے؟ یہ چرواہے پر ہے یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر ہے؟ کہتے اصل میں کھوئی ہوئی بھیڑ پر ہے، بھی اس کو جہنم میں جانے دیتے، اس کو ڈوبنے دیتے، مرنے دیتے، کھو جاتی، بھیڑیا اس کو کھا جاتا، تم اپنے اصل گلے کی، اصل ریوڑ کی پرواہ کرتے۔
تو بین ہی وہ کہتے ہیں ہم مولانا حمید الدین فلاحی کہ یہ ہیں بھی عطاب جو ہے اصل میں قریش کے ان مغرور سرداروں پر ہے. ہاں بظاہر اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور ہے، لیکن غصے کا سارا زور جو ہے ان منکرین اور مخالفین پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کے اندر بڑی دل نشین جو ہیں شفقتیں اور محبتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو یہ بات بہت خوبصورت ہے. تو مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی اچھی بات ملے تو آپ لے لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت گلشن ہے تفاسیر کا بھی اور مفسرین کا بھی. بین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گلشن لگایا تھا صحابہ کا، ہر صحابی کا ہر پھول کا مختلف رنگ تھا. اس اسلام کی خوبصورتی اس گلشن کے اندر ہی ہے، نہ کہ بھٹے کی اینٹیں بنانے پر. تو آج ہم نے بھٹے کی اینٹیں بنانی شروع کر دی جن کے اوپر ایک ہی مارکر لگا ہوتا ہے. تو اگر آپ مختلف تفاسیر پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک اپنا رنگ ہے، تو آپ کو جو بات زیادہ اپیل کرے اس کو آپ قبول کیجیے. اپنی ساری تفاسیر میں یہ بات جو ہے مولانا حمید الدین فلاحی کی یہ بہت زیادہ قابل قبول ہے، بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت جو ہے، آپ کی عزت جو ہے، عظمت جو ہے، وہ بہت ہی نکھر کر اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے. قرآن مجید کا اسلوب جو ہے اس کی بھی سمجھ آتی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ سورہ عباسہ کو پڑھیں گے تو اس کی زیادہ خوبصورتی اور اس کا زیادہ مزہ جو ہے آپ کو آئے گا اس واقعے کے پس منظر میں. اور اس تعویل کے ساتھ جو مولانا حمید الدین فلاحی نے کی ہے، اس سورہ کا پڑھنا جو یقیناً ایک اور مزہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ باقی بات ہم کل کریں گے. وہاں قتل الانسان ما اکفر سے بات شروع ہوگی. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.